لا عقل له او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، چند باتیں عرض کرنی ہیں. مستورات کا بہت بڑا مجمع ہے، پتہ نہیں انتظام بھی پورا ہوتا ہے کہ نہیں. ایک تو یہ ہے کہ ساری مستورات دھیان سے توجہ سے بات سنیں. جن کے گود میں بچے ہیں وہ کناروں پر بیٹھیں. بچہ تو معصوم ہوتا ہے، اسے تو پتہ بھی نہیں، کبھی روتا ہے کبھی ضد کرتا ہے، پھر اس سے دوسرے مجمع کی توجہ پہ اثر پڑتا ہے. اس لیے وہ مستورات تو ایک کنارے پر بیٹھیں تو زیادہ بہتر اور موزوں ہے. باقی تمام بہنیں وہ مائک کے قریب سے قریب ہو کر بیٹھنے کی کوشش فرمائیں. آپس میں چند گھڑیوں کے لیے بات چیت بند فرمائیں. کچھ باتیں ہیں ایسی ضروری جو میری بھی ضرورت ہے، ان مردوں کی بھی ضرورت ہے اور عورتوں کی بھی ضرورت ہے. سیر ہے، نہ کوئی سائنس اور نہ کوئی عقل اور نہ کوئی ٹیکنیک ایسی ہے جو 10 سیر کو ایک سیر کے برتن میں سما سکے. زندگی بہت تھوڑی ہے، خواہشات لامحدود ہیں، چاہتیں بے شمار ہیں، ناگواریاں قدم قدم پہ بکھری ہوئی ہیں. انسان مرد ہو یا عورت ساری زندگی خوشیوں کی تلاش میں غموں کے کانٹے ہی سہتا ہوا مر جاتا ہے. نچوڑ بتا رہا ہوں آپ. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اللہ سچا، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ یہاں ہی تاج محل بنانا چاہتا ہے تو ساری دنیا میں یہ ایک المیہ ہے، ایک دکھ اور درد بھرا افسانہ ہے. کوئی مرد کوئی عورت، غریب آدمی غریب عورت سوچتی ہے میں تو غریب ہوں، میری تو اس لیے ضروریات خواہشات پوری نہیں ہو رہی. آپ ذرا ایک بڑے بڑے محلات کا چکر لگا لیں تو وہاں بھی آپ کو آہیں ہی سنائی دیں گی اور وہاں بھی سسکیاں ہی سنائی دیں گی. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ واقعتاً کوئی عورت ایسی دنیا میں آئی، کوئی مرد آیا جس نے غم دیکھا ہی نہیں. ہر آنے والا دن اس کا عید تھا، ہر آنے والی رات اس کی شب برات تھی. کبھی اس نے غم نہ دیکھا، دکھ نہ دیکھا، درد نہ دیکھا. تو کیا موت سے وہ عورت بچ گئی؟ کیا موت کا غم اس پہ سوار نہ ہوا؟ کیا موت نے اس کی زندگی کے چراغ کو گل نہ کیا؟ بڑے بڑے پہلوان اکھاڑوں میں للکارنے والوں کو کس طرح موت نے ایک چیونٹی کی طرح مسل کے رکھ دیا اور ان کی قبروں کے نشان بھی مٹا دیے. تو ایک عورت 100 سال زندہ رہتی، ہر دن عید اور ہر رات شب برات سے، لیکن موت نے اس سے بھی نگل لیا. دنیا میں آتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اپنی مرضی سے آئے. آپ نے درخواست دی تھی، میں نے تو کوئی نہیں دی تھی، آپ نے بھی کوئی نہیں دی. سر مرد ہونے کی کوئی درخواست دی تھی. یہ جو عورتیں بیٹھی ہیں انہوں نے کوئی عورت ہونے کی درخواست دی؟ کوئی نہیں دی. آنکھ کھلی، ہوش آیا، اپنے آپ کو لڑکا پایا، اپنے آپ کو لڑکی پایا. کسی پکے گھر کی چھت میں پایا، کسی نے کچے گھر کی چھت میں پایا. کسی نے اپنے باپ کو ریڑھی چلاتے دیکھا، کسی نے اپنے باپ کو جہاز چلاتے دیکھا. آنکھ کھلی، ہوش آیا کہ ایک جہان ہے. پھر اس سے دل لگنے لگا. کھیل کود، ماں باپ، گھر، رونق، محفل، میلے، وہ اسی کو زندگی سمجھ کے مست ہے بچہ. اچانک اس کے گھر میں چیخ و پکار کی آواز اٹھتی ہے. وہ حیران ہوتا ہے یہ سب کیوں رو رہے ہیں. تو اسے سمجھایا جاتا ہے تیری دادی اماں فوت ہو گئی، تیرے دادا فوت ہو گئے. اسے پتہ ہی نہیں فوت ہونا کیا ہوتا ہے.
موت کیا ہوتی ہے؟ میں حج پر تھا اس سال، میری والدہ پیچھے انتقال فرما، رشتہ دار اکٹھے تھے، رونا دھونا مچا ہوا تھا۔ میری بھتیجی 3 سال کی، وہ میری بیوی سے پوچھتی ہے یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ اس بچی کے لیے ہمارے گھر میں پہلی موت ہے، موتیں تو بہت ہوئی، اس کے لیے پہلی موت، یہ سارے کیوں رو رہے ہیں؟ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ کی دادی اماں فوت ہو گئی۔ وہ آگے بچی کہتی ہے فوت ہونا کیا ہوتا ہے؟ ہاں تو میری بیوی کہتی ہے کہ مر گئی ہیں۔ تو وہ کہتی مرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کی تختی پر تو یہ لفظ لکھا ہی نہیں گیا تھا، ابھی لکھا جائے تو اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ پہلی جماعت کے بچے کے سامنے کوئی بڑا مشکل انگلش کا لفظ لکھ دو، اسے کیا لکھا تو ہوا لیکن اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ تو اس معصوم تختی پر فوت موت پہلی دفعہ لکھا جا رہا ہے، لہٰذا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فوت کیا ہے موت کیا ہے۔ تو کہتی موت کیا ہوتی؟ تو میری بیوی نے کہا اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی ہیں آپ کی دادی اماں۔ تو کہتی اللہ کے پاس کہاں گئی؟ وہ تو یہ سوئی پڑی ہیں، یہ بولتی کیوں نہیں اور یہ روتے کیوں ہیں؟ اب وہ 2 سوال اس کے ذہن میں، یہ تو بڑی بولتی تھیں، پیار کرتی تھیں، گود میں لیتی تھیں، یہ بول نہیں رہی اور یہ رو رہی ہیں ساری عورتیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میرے بھائیو، پہلی لکیر پڑتی ہے دماغ پر، پہلی دراڑ، پہلا کریک آ گیا۔ بہت خوبصورت گھر تھا لیکن کریک آ گیا۔ معصوم بچے کو پتہ چلا کچھ موت بھی ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ ان کو گھر سے اٹھا کے لے گئے، پھر وہ آئی نہیں۔ اب وہ تلاش میں ہے کہ میری دادی کہاں ہیں؟ وہ تو یہاں سوتی تھیں، وہ یہاں بیٹھتی تھیں، وہ یہاں ناشتہ کرتی تھیں، میں آتی تھی مجھے گود میں لیتی تھی، دادی ماں کہاں چلی گئیں؟ کہاں چلی گئیں؟ ان قریب اس بچی کا جب ذہن پختہ ہوگا تو اسے بھی خوب سمجھ میں آ جائے گا کہ موت کا بے رحم پنجہ سب کو ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہم ایک ایسے بے بسی کے جہان میں ہیں، بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ہو بھی جاتا ہے لیکن موت آ کے سارے چراغ بجھا دیتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کن ارمانوں سے عورتیں گھر بناتی ہیں، مرد گھر بناتے ہیں، پھر عورت اس کو کس طرح سجاتی ہیں۔ وہ جھونپڑے میں رہتی ہو تو بھی اگر وہ سلیقہ شعار ہے تو اس کو بھی صاف ستھرا کرتی۔ ہمارے گاؤں کی ایک عورت ہے، قریب سے ہم نے گھر دیا ہوا ہے، ایسا صاف ستھرا چمکا کے اپنے گھر کو رکھتی ہے، ہر وقت صفائی ستھرائی، اخباروں کے کاغذ لگائے ہوئے ہیں، وہ مٹی کے بیل بوٹے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کی فطرت ہے اپنے گھر کو سجا کے رکھتی، مرد کی فطرت ہے کہ اپنے گھر کو خوبصورت دیکھنا چاہتا، یہاں یہ رکھو، یہاں یہ رکھو، یہاں یہ بچھاؤ، یہاں یہ لاؤ۔ جب گھر سارا مکمل ہو جاتا ہے تو چند دن ہی نہیں گزرتے، میں سالوں کو دن کہہ رہا ہوں، کئیوں کو تو واقعی دن بھی نصیب نہیں ہوتے، سال دن بن جاتے ہیں۔ 40 سال گزر گئے اور یوں لگتا ہے کل پیدا ہوئے تھے اور آج 7 کا بعد میں آ گئے۔ ایسی تیزی کے ساتھ زندگی کا پہیہ گھوم گیا۔ چند دن نہیں گزرتے کہ وہی خاتون وہ اپنے ہنستے بستے گھر کو دیکھ رہی ہے کہ چھوٹ رہا ہے اور موت پنجے گاڑ چکی ہے، اور جو آنکھیں گھر کو دیکھ کے ٹھنڈی ہوتی تھیں ہمیشہ کے لیے بجھ رہی ہیں، اور جو ہاتھ گھر کی صفائی کے لیے استعمال ہوتے تھے آج ہمیشہ کے لیے سرد ہو کے چپکتے ہیں اور وہ حرکت بھی نہیں کر رہے، وہیں اکڑ چکے ہیں۔ جو پاؤں سارے گھر میں چل چل کے ایک ایک کونا دیکھتے تھے، یہ صفائی ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی، برتن صاف ہو گئے، کچن صاف ہو گیا، بستر صاف ہو گئے، چادریں بدلی گئیں، کارپیٹ صاف ہو گیا، جھاڑو پھر گیا، باغیچے کی صفائی ہو گئی۔ آج وہ پاؤں ایسے بندھے پڑے ہیں کہ بیٹوں نے پکڑ کے دونوں پاؤں کے انگوٹھے رسی سے باندھ دیے کہ اماں ہل نہ سکے۔ بڑا بے درد جہان ہے۔ تھوڑی دیر پاؤں
ہم سیدھے تھوڑی دیر پاؤں رکھیں تو پھر ہم سکیڑ لیتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پہلو بدلتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے سیدھا سویا ہے، سیدھا سوئی ہے، کروٹ بدلنے پر کروڑوں سال بھی گزر جائیں گے تو پہلو بدلنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے بھائیو، ہم نے موت کے ہاتھوں شکست کھانی ہی کھانی ہے، اور یہ جدائیاں پڑھنی ہی پڑھنی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے قبر میں اتارا، رات کا وقت تھا، قبر میں اتارا، مٹی پر برابر کر قبر پہ کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ کو بلایا، لوگوں کو بتانا تھا، فاطمہ پکارا، فاطمہ، جواب کہاں سے آتا؟ کہانی ختم ہو چکی۔ تو حضرت علی نے بے ساختہ کہا، مالی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا يرد جوابی۔ کیا ہوا؟ یہ تو وہی محبوب ہے جو ایک اشارے پہ لبیک کہہ کے اٹھتا تھا، آج پکار پکار کے میں تھک رہا ہوں اور فاطمہ کا جواب نہیں آ رہا۔ وہی بیوی جو مرد کے ہر ناز اٹھاتی تھی، اولاد کے دکھوں پہ تڑپ تڑپ جاتی تھی، ہے آج ان کے گھروں پہ قیامت ٹوٹ گئی لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ سو گئی جا کے مٹی کے دیس میں، مٹی کی چادر اوڑھ کے، مٹی کا بستر بچھا کے، کبھی بستر کی چادر پہ کوئی دھبا بھی لگ جاتا تھا، بدلو بدلو چادر، بدلو چادر، بدلو، صاف چادر بچھاؤ۔ آج تو جا کے دیکھو یہ کس دیش میں پڑی ہے جہاں سوائے دھبوں کے کچھ ہے نہیں۔ ٹیوب، بلب، فیوز ہوا، نیا لاؤ، نیا لاؤ، جلدی لگاؤ، جلدی لگاؤ، لگ گیا۔ آج کہاں جا کے پڑی ہے اماں، یہ آج کہاں جا کے پڑی ہے بیگم کہ یہاں سوائے اندھوروں کے اور کسی چیز کا گزر نہیں ہے۔ ہوا بند ہوتی تھی، دم گھٹتا تھا، برف والا پانی پلاؤ، اے سی چلاؤ، کولر چلاؤ، بجلی کو نہیں، ہاتھ کا پنکھا لاؤ۔ یہ جون کی گرمی میں 4 ہاتھ نیچے زمین میں پڑ گئی، اس کی گرمی اب کون دور کرے گا؟ بھائیو، عجیب جہان ہے یہ، بڑے نادان ہیں جو اس سے دل لگا لیتے ہیں، بڑی نادانی ہے کہ اس کو اپنا گھر سمجھ لیتے ہیں۔ ہم مسافر ہیں، راہی ہیں، ہماری منزل آگے ہے، موت کے بعد اگر موت نہ ہوتی تو ہمیں بڑی چھٹی تھی، لیکن بنانے والا جس نے ہمیں بنایا وہ کہہ رہا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا خیال ہے ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کوئی موقع نہیں آنے والا تم پر موت کا، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ہاں سماعت کمزور ہو رہی ہے، ہاتھوں کی پکڑ ڈھیلی ہو رہی ہے، پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اسرائیل پہنچ چکا ہے اور روح جسم سے جدا ہو رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا لِكُلِّ اجْتِمَاعٍ مِّن خَلِيلَيْنِ فُرْقَةٌ وَكُلَّ الَّذِي قَبْلَ الْمَمَاتِ قَلِيلٌ۔ پتہ چل گیا کہ موت سے پہلے سارے جوڑ ٹوٹ ہی جاتے ہیں۔ کہاں میں اور فاطمہ یوں لگتا تھا کہ ہمیں کبھی کوئی جدا کر نہیں سکتا، آج دیکھو اتنی جوانی میں مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ صرف 24 سال عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب انتقال ہوا، صرف 24 سال۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، 6-7 برس سے زیادہ کسی کی عمر نہیں، 9 برس سے زیادہ۔ حسن کی 9 برس عمر تھی، حسین کی 8 برس عمر تھی، زینب کی 5 برس عمر تھی، وہ ہو گئیں۔ تو اتنے معصوم بچوں کو چھوڑ کے ماں مرنا چاہتی ہے؟ ایسے عظیم الشان خامد کو چھوڑ کے کوئی بیوی مرنا چاہتی ہے؟ جا رہی ہیں، کوئی روک کے دکھائے۔ ہائے ہائے۔ پھر بڑے درد سے ایک اور شعر کہا، ان نفس قاضی فاطمہ بعد احمد دلیل علی اللہ یدوم خلیل۔ دیکھو میں نے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گم کر دیا، کھو دیا، اور آج فاطمہ بھی میرے ہاتھوں گم ہو گئی۔
مجھے پتا چل گیا کہ دنیا مٹ جانے کا جہان ہے، یہاں کوئی سلامت نہیں رہتا ہے۔ کتنے ارمانوں سے گھر بنائے اور آج چھوڑ کے جا کر مٹی کے دیس میں سو گئیں، پھر اس سے جی لگانا کتنی بڑی نادانی کی بات ہے بھائیو، کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ ایک موت زندگی کو ختم نہیں کر رہی، موت ایک اور زندگی کو دعوت دے رہی ہے۔ فریق فی الجنت اور فریق فی السعیر، ایک طبقے نے جنت میں جانا ہے، ایک طبقے نے جہنم میں جانا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ ساری کائنات کو زیر و زبر کر دے گا، وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین میں زلزلہ، سات کا بعد کی زمین ایسے زلزلے آ رہے ہوں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کا نیچے نکل کے باہر آ رہا ہوگا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ایک حیرت کا عالم ہوگا۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹے گا، زمین ٹوٹے گی، ستارے جھڑیں گے، سورج بے نور ہوگا، ہوائیں ساکن ہو جائیں گی، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، پرندے چکرا کے گر جائیں گے۔ ایسی ہی صبح ہوگی، میں نے پرسوں بھی بتایا تھا تھوڑا سا قیامت کا حال، ایسی ہی صبح ہوگی، کسی کو خبر نہیں ہوگی کہ آج دنیا کی آخر آ گئی ہے۔ ایک صبح ایسی ہی صبح ہوگی، گزشتہ رات چپکے سے آئی جیسے آتی ہے، بیت گئی جیسے بیتتی ہے، ستارے غائب ہوئے، چاند غروب ہوا، سورج چمکا، پرندے گھونسلوں سے نکلے، کوے گھونسلوں سے نکلے، چڑیا گھونسلوں سے نکلی، فاختائیں گھونسلوں سے نکلی، فضا میں بکھر کے سابقاباد کے بازاروں میں دانے چگنے لگیں، عورتیں بچوں کو تیار کر رہی ہیں اسکول بھیجنے کے لیے، کسی کی کنگھی ہو رہی، کسی کے منہ میں نوالا ڈال رہا، کسی کی عورت کے ہاتھ میں روٹی کا پیڑا ہے، اس کو پیڑے کو روٹی بنا کے یوں چولہے کے اوپر جھک رہی ہے روٹی ڈالنے کے لیے، کوئی دہی کو بلو کے مکھن کا پیڑا ہاتھ میں بنا رہی ہے برتن میں ڈالنے کے لیے، کوئی گھر کی صفائی کے لیے جھاڑو لیے پھر رہی ہے، کوئی گھر کی خادمہ پر کھڑی ہے، یہ صفائی کر یہ صفائی کر۔ ادھر بازار کھل چکے ہیں، منڈیاں کھل چکی ہیں، جھاڑو دیے جا رہے ہیں، کوئی جھاڑو دے کے بیٹھ چکے ہیں، کوئی کپڑے کو کاٹ رہا ہے، کوئی پیسے کو گن رہا ہے، کھیتوں میں ٹریکٹر جا رہے ہیں، ہل جا رہے ہیں، زمیندار کھیتوں کو جا رہے ہیں، مزدور اپنی بوریاں اٹھا کے آڑت منڈی میں آ چکے ہیں، بیویوں کو کہہ رہے ہیں، بیوی سودے کی فہرست پکڑا رہی، کہاں ہاں ابھی بھجواتا ہوں، کسی کے ہاتھ گوشت بھی آ جائے گا، سبزی بھی آ جائے گی، یہ بھی آ جائے گا، وہ بھی آ جائے گا۔ اور ادھر بارات جمع ہو چکی ہے، سہرے بندی کا وقت دیا جا چکا ہے کہ 10 بجے بارات نے نکلنا ہے، سہرے ہیں، گائے جا رہے ہیں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، ڈھولک بج رہی ہے، مراسی آ چکے ہیں، اور ادھر کہیں شادیاں ہو کر ولیمے ہو رہے ہیں، ادھر کہیں بارات نکل چکی ہے، کہیں سے بارات آنے والی ہے، کہیں سے جانے والی ہے، کہیں تجارتی معاملے طے ہو چکے ہیں، کہیں قضیے ہو چکے ہیں، کہیں صدارت مل چکی ہے۔ مطلب جو آج کے دن میں ہو رہا ہے یوں سمجھے یوں ہو رہا ہوگا، اور کسی کو کچھ پتہ نہ ہوگا کہ ایک دھماکہ ہوگا اور عورت کے ہاتھ سے بچے کی کنگھی چھوٹ جائے گی، وہ نوالا جو منہ میں دے رہی تھی وہیں گر جائے گا، منہ میں نہیں جائے گا، وہ روٹی کا پیڑا جو ڈال رہی تھی وہ وہیں نیچے جائے گا، توے پہ نہیں جائے گا، وہ مکھن کا پیڑا ہاتھ سے برتن میں نہیں جائے گا، نیچے گر جائے گا، جھاڑو گر جائے گا، آگ بجھ جائے گی، شمع بجھ جائیں گی، اور دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، پیسے گر جائیں گے، سہرے گر جائیں گے، گجرے ٹوٹ جائیں گے، باراتیوں کی چیخ و پکار مچ جائے گی، میراثی آگے بھاگیں گے، ڈھول وہیں چھوڑیں گے، صدارتی تقاریب ختم ہو جائیں گی، کرسیاں الٹ جائیں گی، شامیانے بکھر جائیں گے، ہواؤں میں تیزی آ جائے گی، چیخ و پکار مچ جائے گی۔ وہ ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی تھی، کبھی پیار سے چومتی تھی، کبھی دودھ پلاتی، کبھی سینے سے لگاتی، کبھی دودھ پلاتی، وہی ماں پریشان ہو کر بچے کو اٹھا کر یوں پھینکے گی جیسے ردی کی ٹوکری کو پھینکا جاتا ہے کہ یہ مرے تو مرے، میری جان بچے۔ ایک دہشت کا عالم ہوگا، اور سورج ان کی نظروں کے سامنے ایسے پھٹنا شروع ہو جائے گا، اندھیرا چھائے گا تو ستارے نظر آئیں گے، وہ پھٹنا شروع ہو جائیں گے، چاند پھٹنا شروع ہو جائے گا، اور پھر پہاڑ دھماکے کے ساتھ اڑنا شروع ہو جائیں گے، روئی کے گالے بننا شروع ہو جائیں گے، زمین اس طرح حج کو لے کھائے گی جیسے طوفانی موجوں میں کشتی کبھی یوں ہوتی، کبھی یوں ہوتی، کبھی یوں ہوتی، کبھی یوں ہوتی۔ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک سفر کیا ہے بیلجیم سے انگلستان کا، سمندر میں طوفان تھا اور ہمارا بحری جہاز اس مسجد سے بھی بڑا تھا،
لیکن پانی آتا تھا اور اس کو یوں الٹا دیتا تھا کہ وہ جس سیٹ کے ساتھ میں بیٹھا تھا میں یوں دیکھ رہا تھا کہ پانی کے ساتھ ہم یوں لگ گئے، اور پھر ادھر سے موج آتی ہمیں یوں لگا دیتی، ہمیں یوں لگا دیتی، ہمیں یوں لگا دیتی. اس طرح اس طوفانی موجوں میں گھرے ہوئے ہم چل رہے تھے کہ پتا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ڈوور آنا ہے کہ نہیں آنا. اس طرح یہ زمین تھر تھرائے گی اور اس طرح کام پہ گی، پھر ایک دھماکہ ہوگا اور سات کا باپ کی زمین پھٹنا شروع ہو جائے گی. اس کے اندر سے آگ نکلے گی. زمین پر 50 کلومیٹر مٹی ہے، نیچے آگ ہے. یوں یہ دیکھیں، میرا دائرہ دیکھیں، یہ دائرہ ہے زمین کا 50 کلومیٹر، یہ اندر ساری آگ ہے، اور یہ 24,000 کلومیٹر میں یوں زمین. یہ 50 کلومیٹر مٹی ہے، یہ ساری آگ ہی آگ ہے، اور یہ 50 کلومیٹر زمین کے لیے اتنا ہی پتلا جتنا سیب کا چھلکا پتلا ہوتا ہے. ایک دھماکہ ہوگا، سمندروں میں سے زمین سے جو آگ نکلے گی سمندروں کو بھی جلاتی ہوئی باہر آ جائے گی. سمندروں میں آگ لگے گی، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ، انسان بڑا سخت جان ہوگا. یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوگا. کیا ارمانوں بھرے گھر سامنے ٹوٹ رہے ہوں گے اور منڈیوں کی چھتیں گر رہی ہوں گی. اوہو، یہ بڑی بڑی روئی کی گانٹھوں پہ سودے کرنے والے وہ گانٹھیں چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے، لے جائے جو مرضی لے جائے، میری جان بچ جائے. نہیں نہیں نہیں، آج ایک اللہ نے بچنا ہے، باقی سب کو فنا ہے، سب ختم. تو ایک دھماکہ ہوگا، سب کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، کلیجے پھٹ جائیں گے، منہ کے بل گر جائیں گے. یہ عورتیں مردوں پہ گر رہی، مرد عورتوں پہ گر رہے، بچے پاؤں تلے مسلے جا رہے، گدھے مر رہے، کتے مر رہے، گھوڑے مر رہے، ساری معصوم خلقت بے زبان جانور آج ان انسانوں کے گناہوں کی بھینٹ چڑھ گئے. پھر آسمان پھٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان تہس نہس ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ جب فرمائے گا نا کہ جبریل اور میکائیل بھی مر جائیں تو بس اللہ کا عرش کانپ جائے گا، کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل تو بچا لیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو خاموش، عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے، میرے سوا کوئی نہیں بچ سکتا، سب ختم. جبریل، میکائیل، اسرافیل سور پھونکنے والا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسرائیل تو بھی مر جا میرے حکم سے، اسرائیل بھی ختم ہو جائے گا، سب ختم. ایک زمانہ تھا ہم کچھ نہ تھے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. پھر وہ زمانہ آ گیا کہ ہم کچھ نہ رہے. آج ساری لڑائیاں ختم، بہو ساس کے جھگڑے ختم، میاں بیوی کی چپقلش ختم، قوموں کی لڑائیاں ختم، حکومت کی کشمکش ختم، سارے قضیے مٹ گئے. پھر اللہ تعالیٰ عرشوں سے پکارے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو میرے سامنے آئے. پھر پکارے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. پھر پکارے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آئے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں، این الجبارون، اور ظالم کہاں ہیں، این المتکبرون، بڑے حسن پہ نازاں، گھنٹوں شیشوں میں اپنے آپ کو سنوارنے والے کہاں چلے گئے، تکبر والے کہاں چلے گئے، حسن پہ ناز و انداز، حسن پہ تکبر کرنا کہاں ہے. یہ دیکھو ہرنی جیسی آنکھ ہے اس کی، پنکھڑی جیسے ہونٹ ہیں اس کے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ ہے اس کا، دیکھو تو صحیح مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، اور ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے ہیں، گوشت گل چکے ہیں، نازک جسم ختم ہو چکے ہیں. کہاں ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا کہاں ہیں. لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے. پھر اللہ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان قریب تو میں دوبارہ بھی زندہ کروں گا. انا الذی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے تمہیں بنایا تھا، مٹا دیا، اب دوبارہ میں تمہیں زندہ کروں گا. میرے بھائی اور بہنوں، جو مر جاتا ہے اس کی قیامت آ جاتی ہے، ختم، کہانی ختم ہو گئی. چند سال کے بعد پوتا ابے سے پوچھتا ہے ابا دادی کی قبر کہاں ہے. ابے کو بھی یاد نہیں رہتا کہ دادی کی قبر کہاں ہے. بیٹا یہیں کہیں تھی، پتہ نہیں کہاں کھو گئی گم گئی.
ہاں، اور ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ یہ بچہ جب اس کے پوتے ہوں گے تو وہ بھی اپنے پوتوں کو یہی کہے گا، یہیں کہیں تمہارے ابا دادی اور دادا کی قبر تھی، پتہ نہیں کہاں کھو گئی، گم ہو گئی۔ پھر ایک دور ایسا آئے گا کہ آپ اور ہمارا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا کہ کوئی دنیا میں آئی تھی، کوئی آیا تھا۔ اوروں کا رونا کیا رونا، جب بیٹوں کی اپنی اولادیں ہو جاتی ہیں تو مائیں بھول جاتی ہیں، جب بچیاں خود مائیں بن جاتی ہیں تو انہیں اپنی ماؤں کے پیار بھول جاتے ہیں، انہیں اپنی ماؤں کا ان کے لیے ساری ساری رات کا رونا اور دھکے کھانا بھول جاتا ہے۔ اور جب بیویاں مر جاتی ہیں تو وہ عہد و پیمان، محبت و عشق کے وہ ٹوٹ کر مردوں کے پہلو میں دوسری بیویاں آ جاتی ہیں، اور جب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتوں کی آگے شادیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ بے وفائی کا جہان ہے۔ تو اگر مر جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، جیسے کوئی زندگی گزار رہا ویسے ہی گزارتا رہے، چھٹی ہے۔ لیکن میرے بہنوں، میرے بھائیوں، مر کے مرنا نہیں، اس سے بھی زیادہ خوفناک آگے مسئلہ آنے والا ہے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی خطرناک گھاٹی ہے جہاں اللہ اپنے عرش کو لائے گا، جنت لائے گا، دوزخ لائے گا، پل صراط لائے گا۔ ہر مرد عورت ننگے بدن ترازو کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا حساب دے گا، نیکی اور بدی کو تولا جائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا پکڑو اس کو، یہ ناکام ہے۔ تو فرشتے مردوں کو پکڑیں گے، یہاں سے آپ میری طرف دیکھیں، اس کے جبڑے میں منہ ڈالیں گے، یہ جو نچلا جبڑا ہے یہاں سے اس کے منہ کے اندر ہاتھ ڈالیں گے اور یہاں سے اس کو پکڑ کے گھسیٹیں گے تو اس کی زبان نکل کے باہر آ جائے گی، ناک تک اس کی زبان نکل آئے گی، جبڑے اس کے چیرے جائیں گے، موت نہیں آئے گی، اس کو یوں گھسیٹیں گے۔ اور عورتوں کو سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے، کہیں گے رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ تو جواب میں فرشتے کہیں گے تم پر رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کرتے؟ بھائیو، بڑی دکھ بھری زندگی ہے اگر غفلت میں مر گئے، بڑے مزے ہیں اگر اللہ کو راضی کر کے مر گئے، بڑے ہی مزے ہیں اگر اللہ کو راضی کر کے مر گئے۔ معاذ عدویہ رحمت اللہ علیہ کے خامد کا انتقال ہو گیا، 20 برس زندہ رہیں، شادی نہ کی۔ رات آتی تو کہتی معاذہ تیری آخری رات ہے، کل کا سورج تو نہ دیکھ سکے گی، اور ساری رات مصلے پہ گزر جاتی۔ اس طرح یہ عورت زندہ رہی 20 برس، انتقال پر چارپائی پہ لیٹی مرض الموت میں، تو عورتیں اکٹھی تھیں، رونے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ عورتوں نے پوچھا روئی کیوں ہو؟ کہنے لگی آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہہ رہی گھر سے بچوں سے، کہہ رہی آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی۔ کہاں سے کیوں ہو؟ ان کے خامن سے صلہ بن اشیم، بڑے کرامات والے بزرگ تھے، بڑے تابعین میں سے تھے، بڑے علماء میں سے تھے، وہ بھی شہید ہوئے تھے ترکستان۔ فرمانے لگی وہ سامنے صلہ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں تجھے لینے آیا ہوں، تو امید لگ گئی ہے بخشش کی کہ جنت میں مرد کا ساتھ مل گیا۔ جو تیاری کر کے مرد دنیا سے جاتے ہیں ان کی بڑی موج لگ جاتی ہے۔ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ عورت ہونے کے ناطے کوئی قابل ذکر عورت نہیں ہے۔ عورت کی خوبی کیا ہے؟ خوبصورت ہو، پھر اس سے پیسہ اکٹھا ہو جائے ساتھ تو اور بھی قیمت بڑھ گئی، پھر خاندان بھی اچھا ہو تو اور بھی قیمت بڑھ گئی۔ رابعہ بصری کا شاید آپ میں سے خال خال کو پتہ ہو، غلام خاندان کی تھی، غلام زادی تھی، کالی تھیں، کالی، اور غربت تو غلاموں کے ساتھ ہی لکھی ہوتی ہے۔ عورت ہونے کے ناطے جو کشش ہے وہ رابعہ میں کوئی نہیں۔ میں ان کا قصہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ 1300 سال گزر چکے ہیں اس عورت کو مرے ہوئے، اور تاریخ انہیں بھلا نہیں سکی، اور کیسے کیسے پری پیکر حسن کے چہروں کو تاریخ نے ایسے گم کر دیا کہ آج ان کا نام و نشان کوئی نہیں۔ کہاں چلی گئی وہ عورتیں جن کے آگے پیچھے حبابہ، کبھی نام سنا حبابہ کا؟
حبابہ بنو امیہ میں یزید بن الملک کی وہ باندھی تھی جس کو دیکھ کے لوگوں کی بھوک اتر جاتی تھی، ایسا حسن تھا. میں نے تو تاریخ پڑھی اس لیے نام بتا رہا ہوں، لیکن دنیا نے اس کو بھلا دیا، اس کا حسن کو بھلا دیا. رابعہ بدصورت، غلام، فقیر، اسے کیوں نہیں بھولا؟ ان ساری عورتوں کو بھی پتا ہوگا رابعہ بصری کون ہے. حبابہ تو علماء کو نہیں پتا ہوگا حبابہ کون ہے. حسن کا پیکر تھی وہ لڑکی حبابہ، عبرت کی داستان بن گئی. اور رابعہ میں کوئی حسن نہیں، کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں. رات کو غسل کر کے کپڑے بدل کے خوشبو لگا کے اپنے خامن سے پوچھتی میری ضرورت ہے؟ وہ اگر فرماتے کہ نہیں ہے تو پھر کہا مجھے اجازت ہے؟ کہا ہاں. پھر مصلی اور رابعہ ساری رات مصلی پہ گزر جاتی. جوانی میں خامد فوت ہو گئے. جوانی میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسا عظیم انسان خود دروازے پر چل کر آیا کہ میں آپ کو نکاح کا پیغام دیتا ہوں. اولاد بھی کوئی نہیں تھی، بڑی آسانی سے دوسری شادی ہو سکتی تھی. فرمانے لگی میرے 4 سوالوں کا جواب دے دے میں تم سے شادی کر لیتی. کہنے لگے بتاؤ. کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ تو خاموش ہو گئے، کیا جواب دے سکتے. کہ یہ بتاؤ جب قیامت کے دن اعمال نامے اڑائے جائیں گے، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کہ الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ تو حسن بصری خاموش ہو گئے. کہ یہ بتاؤ جب ترازو تولے گا میری اچھائی اور برائی کو، میری اچھائی بڑھے گی برائی بڑھے گی؟ اس پر بھی وہ خاموش ہو گئے. کہ یہ بتاؤ جب پل صراط سے گزریں گے کچھ لوگ پار نکل جائیں گے، کچھ لوگ ٹوٹ کے جہنم میں جا گریں گے، بتاؤ میں کہاں جاؤں گی، پار جاؤں گی کہ نیچے گروں گی؟ حسن کہنے لگے میرے پاس ان سوالوں میں سے کسی ایک کا جواب بھی نہیں. تو پھر فرمایا حسن جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، میں فارغ نہیں ہوں. ہاں رات کو انتقال فرمایا تو خادمہ سے کہا دیکھو کسی کو بتانا نہیں، بس اتنے آدمیوں کو اکٹھا کر لو جو مجھے اٹھا کے قبر میں ڈال دیں، اور چند عورتیں بلا لو جو مجھے غسل دے دیں. صبح خود ہی پتہ چلتا رہے گا، اور یہ جو میں نے پہنا ہوا ہے لباس یہی میرا کفن ہے، مجھے لیے نئے کپڑے کی مجھے ضرورت کوئی نہیں ہے. صبح لوگوں کو پتہ چلا کہ قیامت ٹوٹ گئی. تو خادمہ کو خواب میں ملی کہ کیا ہوا؟ کہ منکر نکیر آئے مجھ سے پوچھنے کہ من ربو کی، تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا جس رب کو ساری زندگی نہ بھلایا، 4 ہاتھ زمین کے اندر جا کے اسے میں بھول جاؤں گی، کیا سوال کرتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا چھوڑو اس سے کچھ نہ پوچھو. انہوں نے دیکھا خادمہ نے بڑا خوبصورت سبز پوشاک پہنا ہوا. کہتا آپ کا وہ کہاں گیا پرانا لباس، پرانی گجڑی؟ کہ وہ میرے اللہ نے لے کر رکھ لی ہے، قیامت کے دن وہ بھی میرے نیکی کے ترازو میں تولی جائے گی. اگر ہم موت کے بعد اگر ہمیں کوئی نہ پوچھتا، پھر جو مرضی جیسے مرضی شادیاں کرو، مہندیاں رچاؤ، ڈھول بجاؤ، لڑکیاں ناچیں، بے پردگی ہو، گانے ہوں، جو مرضی کرو، لیکن اگر موت کے بعد کچھ ہونے والا ہے تو بھائی اور بہنوں اللہ کے واسطے آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو. مسئلہ بڑا خطرناک ہے. ان عورتوں کا کیا حال ہوگا جن کے سر کی چوٹیوں کو فرشتے پکڑ چکے ہوں گے، اور ان عورتوں کی کیا شان ہوگی جنہیں اللہ خود عزت کے جوڑے پہنا کر کرامت کا تاج ان کے سر پہ سجا چکا ہوگا. ان مردوں کا کیا حال ہوگا جن کے جبڑوں میں فرشتے ہاتھ ڈال کے گھسیٹ چکے ہوں گے، اور ان مردوں کی کیا شان ہوگی جن کو اللہ خود جنت کا زیور کرتے پہنا کر سر پہ تاج سجا کر کہے گا جاؤ جنات عدن یدخلونہا، چلے جاؤ جنت میں. ومن صلح من آبائہم، ماں باپ کو بھی لے جاؤ، وازواجہم، بیویوں کو بھی لے جاؤ، وذریاتہم، اولاد کو بھی لے جاؤ. جاؤ اب ہمیشہ کے لیے مزے سے اکٹھے رہو، کبھی جدائی نہ ہوگی. ایک بڑا خطرناک منظر سامنے آنے والا ہے. جب انسان کی نیکی اور بدی تولی جا رہی ہوگی، کیسے خوف کا عالم ہوگا کہ اگر موت ہوتی تو ہر مرد عورت وہاں کھڑا ہو کے مر جاتا. موت نہیں ہے، اس لیے وہ منظر اسے برداشت کرنا پڑے گا. اور پھر جہنم میں 1 لوٹا پانی جہنم کا نکال کر 7 سمندر میں ڈالو تو وہ 7 سمندر ابل جائیں گے، کھول پڑیں گے. یہ پانی ان کو پینا پڑے گا، پیے بغیر اور مرد عورت نہیں رہ سکتے.
جب وہ منہ کے قریب کریں گے پینے کے لیے، منہ کے قریب، تو اس کی بھاپ سے چہرے کی ساری کھال ادھڑ کے پیالے میں گر جائے گی. اس کے باوجود انہیں پینا پڑے گا. پیاس کی ایسی شدت ہے، جب ہونٹوں کو لگائیں گے تو نچلا ہونٹ سوج کر لٹک کر ناک تک آ جائے گا اور اوپر والا ہونٹ اٹھ کے سر کے اوپر چڑھ جائے گا، اور پہلا گھونٹ پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو چیر کر پخانے کے راستے باہر نکال دے گا. ایک فرشتہ آ کر پھر آنتوں کو اٹھا کر اس کے منہ میں یوں ٹھونس دے گا، پھر وہ اندر جا کے فٹ ہو جائیں گی. یہ دکھ بھری کہانی ان کے لیے کبھی نہ ختم ہوگی. دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو تمہارا عذاب ہمیشہ بڑھتا رہے گا. مسلمان مرد عورت بھی جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کی بدولت. نہ نماز کا ہوش، نہ پردے کا ہوش ہے، نہ حیا کا ہوش ہے. اور یہ سب سے ہلکا حصہ ہے دوزخ کا، جس کا نام جہنم ہے، یہ اس میں ہوں گے. اس کے نیچے ہے حطمہ، اس میں عیسائی ہوں گے. اس کے نیچے ہے لظا، اس میں یہودی ہوں گے. اس کے نیچے ہے سعیر، اس میں مجوسی ہوں گے. اس کے نیچے ہے سقر، اس میں یہ ہندو ہوں گے سابعی. اس کے نیچے ہے جحیم، اس میں عرب کے مشرکین ہوں گے، اسی میں ابو جہل ہے. اس کے نیچے ہے ہاویہ، اس میں منافقین ہوں گے، اس میں ہے عبداللہ ابن ابی. یہ ساری آگ ایسی دہکتی اور خوفناک ہے. ایک چنگاری جہنم کی دیوار میں سوئی کے برابر اگر کوئی سوراخ ہو جائے، سوئی کے برابر، اس میں سے جو آگ نکلے گی 7 بر اعظم کی چیزوں کو جلا کے راکھ کر دے گی. جہنم کی آگ میں سے کسی کو نکال کر دنیا کی آگ میں سلا دیا جائے، 300 سال یوں پڑا رہے گا، سویا کروٹ بھی نہیں بدلے گا، ایسی نیند آ جائے گی. یعرف المجرمون بسیماہم، نافرمان پہچانے. یہ دیکھو، یہ ہے نافرمان مرد کالا چہرہ، یہ نافرمان عورت بدصورت کالی سیاہ. یہ تو دنیا میں بڑی حسین تھی، یہ کیا ہوا؟ ہاں، نافرمانی نے اس کے حسن کو ختم کر دیا. فیوخذ بالنواصی والاقدام، یوں فرشتے سر سے پکڑیں گے، ادھر پاؤں سے پکڑیں گے، اور ایسے جیسے لکڑی کو نہیں ٹیڑھا کیا جاتا، اور کمان کی طرح دونوں سرے نرم لکڑی کے دونوں سرے یوں مل جاتے ہیں، تو ادھر سے گردن پکڑیں گے، ادھر سے پاؤں پکڑیں گے، اور یوں ان کے پاؤں اور سر کو ملا کر زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا. اوپر سانپ چھوڑ دیے جائیں گے، اوپر بچھو چھوڑ دیے جائیں گے. تو مسئلہ آسان نہیں ہے. ہمارے گھروں سے مسجدوں تک کے گھر کو کیا رہوں، مسجدوں میں جنت دوزخ کی باتیں نہیں ہوتی. جس کے سامنے یہ حالات ہوں وہ بھی کبھی نافرمانی کی طرف جائے. جہنم مسلمانوں کے لیے ہے. ایک رعایت ہوگی، جب یہ دوزخ میں گریں گے تو ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، ان کے گلے میں توق نہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہتھکڑی مت لگاؤ، اس سے انہوں نے زکاتیں دی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پاؤں میں بیڑیاں مت ڈالو، انہی قدموں سے مسجدوں کو چلے ہوئے ہیں، طواف کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا چہرے کو مت جلاؤ، انہوں نے سجدے کیے ہوئے ہیں. دل کو مت جلاؤ، اس میں ایمان ہے مجھ پر. گردن میں مت ڈالو، ان کے توق، انہوں نے بہت سی گردنوں کو فقر سے آزاد کیا، غلامی سے آزاد کیا ہے. معلوم ہوا نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے بھی جہنم میں جائیں گے کچھ لوگ. اسلام صرف نماز روزے کا تو نام نہیں، 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے. ایک شخص ہے، یا رسول اللہ ہماری پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے، ہمارے پڑوس میں، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی، زبان کی بڑی سخت ہے، بد زبان ہے. آپ نے فرمایا کہہ دو جہنم میں جائے گی. تسبیح بھی ہے، روزہ بھی ہے، نماز بھی ہے، صحابیہ بھی ہے، آپ کہیں جہنم ہے. کیوں؟ زبان گندی ہے. نہ چھوٹے کا خیال، نہ بڑے کا، نہ خامد کا، نہ باپ کا، نہ اماں کا، نہ بہن کا، نہ پڑوسی کا. دوسرے بولے یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے، فرائض ادا کرتی ہے، اخلاق کی بڑی اعلیٰ ہے، باقی نفل صدقہ نفل روزہ کوئی نہیں. آپ نے کہا اس کو جنت کی بشارت دے دو. ہو تو وہ جب جائیں گے نا دوزخ میں
تو فرشتہ کہے گا مالک یہ کون آ گئے، یہ کون آ گئے، نہ چہرے کالے نہ ہتھ کڑیاں نہ بیڑیاں، یہ کون ہے؟ تو پوچھیں گا کون لوگ ہو تم؟ تو ان دوزخ کا فرشتہ ایسا بدصورت ہے، اگر ایک دفعہ دیکھ لے ہمیں تو سب کے کلیجے پھٹ جائیں، اس کو دیکھ کر سب ڈر کر اپنے نبی کا نام بھول جائیں گے، کہیں گے ہم اس کی امت ہیں جس پہ قرآن اترا تھا، جو 5 نمازیں پڑھتی تھی۔ اچھا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو؟ کہیں گے ہاں۔ آگ لپکے گی ان کی طرف تو یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، تو آگ پیچھے ہٹ جائے گی، پھر لپکے گی، یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، وہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ مالک کہے گا پکڑتی کیوں نہیں؟ وہ کہے گی لا الہ الا اللہ والوں کو کیسے پکڑوں، میں تو ٹھنڈی ہو جاتی ہوں لا الہ الا اللہ کے سامنے۔ پھر وہ پکڑنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ زبانیں بند کر دے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی، زبانیں بند ہو جائیں گی۔ اور جب تک اللہ چاہے گا ان کی سزا چلے گی، پھر جب اللہ ان کی سزا معاف کرنا چاہیں گے تو جبریل کو بھیجیں گے، جاؤ ذرا دوزخ تو دیکھ کر آؤ۔ جبریل آئیں گے جہنم کو دیکھنے تو سارے بخشش کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تمہیں امت نے کوئی پیغام نہیں دیا تھا؟ جیا کہا تھا کہ ہمارے نبی کو ہمارا حال بتا دو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بتاؤ۔ تو جبریل آئیں گے جنت میں، جنت عدن میں، جنت وسیلہ میں آ کر اجازت لیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ کی امت کو دیکھ کے آیا ہوں، بڑے برے حال میں ہیں، اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے کچھ فرمائیں۔ تو اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کریں گے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہیں گے یا اللہ میری امت کو آزادی دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جس کے دل میں ایک جو کے برابر ایمان ہے اس کو باہر نکال لو۔ تو حضور آئیں گے، امتی آئیں گے اور مردوں عورتوں کو اٹھا کے پھر بھی بہت بڑی تعداد بچ جائے گی۔ پھر آپ سجدے میں سر رکھیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکالو۔ پھر ان کی باری آئے گی، پھر وہ نکلیں گے، پھر سجدے میں سر رکھیں گے یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کا کچھ حصہ بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لو۔ پھر آئیں گے، پھر نکلے جائیں گے، پھر نکلیں گے، پھر بھی بچ جائیں گے، پھر کہیں گے یا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس ختم، اب میری باری ہے، اب میں خود کروں گا۔ پھر اللہ 3 لپ بھر کے دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈالے گا۔ بعض پھر بھی نہیں اس میں داخل ہوں گے، ان کے لیے ابھی مزید سزا چل رہی ہوگی۔ اگر مسئلہ صرف اتنا ہوتا کہ حوالات میں ڈال کے 2-4 چھتر مار کے اللہ کہے گا جاؤ جنت میں، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آج ہے بھائی اور بہنوں، اور جو عورتیں کامیاب ہو گئیں، جو مرد کامیاب ہو گئے، انہیں سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت بہتر ہے یا جنت کی عورت بہتر ہے، جنت کی حور؟ تو آپ نے کہا دنیا کی عورت بہتر ہے۔ پوچھا وہ کس وجہ سے؟ تو آپ نے فرمایا ان کے نماز کی وجہ سے، ان کے روزے کی وجہ سے، ان کی عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو اپنے نور میں سے نور عطا فرمائے گا، ان جنت کے ریشمی سبز جوڑے پہنائے گا، ان کے سروں میں سونے کی کنگھیاں سجائے گا اور ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوں گے، جسم پہ سبز جوڑے ہوں گے، اور جوانی ہمیشہ کو ملے گی، صحت ہمیشہ کو ملے گی، زندگی ہمیشہ کو ملے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی ایمان والی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ ادھر کے درجات بھی پھر اونچے بنا دیے، بلکہ ایمان والی عورت کو مردوں سے پہلے جنت میں پہنچا دیا جائے گا کہ جا کر وہ اپنے مردوں کا استقبال کریں، جب اس کے خاوند پہنچے تو ان سے پہلے جنت میں بند سنور کر اپنے شوہروں کا یہ استقبال کریں۔ اور اللہ بھی ایسا کریم ہے، بعض عورت کا درجہ اونچا مرد کا نیچے ہو، کہے گی یا اللہ میرا میاں نیچے میں اوپر، اللہ کہے گا جا بلوا لو اس کو بھی، وہ ہو گیا اوپر۔ بعض مرد کا درجہ اوپر ہوگا، بیوی کا نیچے ہوگا، تو کہے گا یا اللہ میں اوپر میری بیوی نیچے، تو کہے گا بلا لو اس کو، وہ بھی اکٹھے ساتھ۔
پھر کہیں گے اللہ ہماری اولاد ہمیں یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چل بغرویات ہیں، اولاد کو بھی ساتھ بلا لے، ان کو بھی دائیں بائیں جگہ مل جائے گی، اب رہو ہمیشہ کے لیے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم داخل ہوں گے۔ سارے نبی نہیں جا سکتے جنت میں جب تک ہمارا نبی نہ چلا جائے، کوئی امت نہیں جا سکتی جب تک یہ امت نہ چلی جائے۔ سب سے پہلے آپ کے لیے دروازہ کھلے گا، آپ داخل ہوں گے، آپ کے ساتھ آپ کی سواری کی لگام حضرت بلال کے ہاتھ میں ہوگی، وہ آپ کو لے کر اندر داخل ہوں گے۔ آپ کے پیچھے آپ نے کہا میرے بعد سب سے پہلے ابو بکر داخل ہوگا جسے جنت کے آنکھوں دروازے پکاریں گے۔ آپ نے کہا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے، عثمان میرا رفیق ہوگا۔ آپ نے کہا میں نے جنت میں سونے چاندی زمرد یاقوت کا محل دیکھا جو مجھے فرشتے نے بتایا کہ یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پر آپ نے کہا جنت میں ہر نبی کے دو باڈی گارڈ، ایک باڈی گارڈ ہوتا ہے، میرے دو باڈی گارڈ ہوں گے، ایک طلحہ ایک زبیر۔ پھر آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اس طرح یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔ اور آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا جو جنت کی حور کو دنیا میں دیکھنا چاہے ابو بکر کی بیوی عائشہ کی ماں ام رومان کو دیکھ لے۔ آپ نے کہا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن کے ساتھ شادی کر لے۔ ایک بڑھیا عورت جھاڑو دیا کرتی تھی، اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جنت کی وادیوں میں گھومتی پھر رہی ہے۔ اس طرح اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالی مقامات طے فرمائے اور یہ امت اپنے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی۔ داخل ہوتے ہی فرشتے ان کو سلام کریں گے اور سواریاں ان کو لے کر اپنے مقام پر پہنچیں گی۔ وہاں جا کر یہ سب اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ ان کے جسم پہ ایک جوڑا نہیں ہوگا، ان کے مردوں پر ان کی عورتوں پر 100 جوڑے ہوں گے۔ اور جن سانچوں میں زیور ڈھل کے تیار ہوا ہے وہ سانچہ سورج کو دکھائیں تو سورج نظر نہ آئے، وہ زیور کیسا ہوگا جو اللہ ان عورتوں کے لیے بنائے گا، ان مردوں کے لیے بنائے گا۔ اور اللہ جل جلالہ ان سب کو میاں بیوی کو تختوں پہ بٹھا کر نیچے نہریں بہا کر اوپر درختوں کو سائے دے کر پھلوں کو پکا کر جھکا کر پرندوں کو سامنے پھیلا کر اڑا کر اپنے عرش کی چھت ان پر تان کر یہ گارے مٹی کے گھر بناتے مر گئے، یہ سیمنٹ کے بڑے بڑے گھر بناتے مر گئے، سنگ مرمر کی ٹائلیں لگا لی۔ میں نے رومت الکبریٰ پرانی رومن حکومت کے میں نے محل دیکھے، وہ ٹائلیں نہیں تھی سنگ مرمر کی، وہ تو اس ستون سے کوئی دگنے ستون تھے، ایک ہی سنگ مرمر کی سل، پوری سل ایک ہی سنگ مرمر کی ایک سل تھی، اتنے بڑے بڑے محل۔ اور ان کے کوئی 10 بائی 10 میں تقریباً ایک ایک چٹان تو انہوں نے بنائی ہوئی تھی اینٹیں جس پر وہ لوگ عیاشی کیا کرتے تھے۔ آج وہ مٹ گئے، مٹا دیے گئے۔ ہمارے گھر کیا ہے، سیمنٹ کے اوپر چھوٹی سی سنگ مرمر کی سل لگا لی، کوئی زیادہ پیسے والا تو گرینائٹ اٹلی سے منگا کے لگا لیا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ بیگم اور میاں، امیر اور امیرن، غریب اور غریبن جنازے سب کے اٹھ جاتے ہیں۔ کتنے ارمانوں سے بیڈ روم بنوایا اور کتنے ارمانوں سے کئی ہزار کا بیڈ سجایا، آخری بیڈ جاؤ کسی مسجد کے کونے میں پڑا ہوگا، اسی پر امیرن کا بھی جنازہ اٹھتا ہے، اسی پر غریبن کا بھی جنازہ اٹھتا ہے، اسی پر امیر کی بھی لاش جاتی ہے اور اسی پر غریب لی جاتی ہے۔ آخری بیڈ ایک ہی ہے، سب کے لیے ایک ہی ہے، ہر مسجد کے کونے میں پڑا ہوتا ہے۔ بڑے محنت سے باتھ روم بنایا، بڑی محنت سے بڑی ٹائلیں، بڑی خوبصورت نفیس ٹوٹیاں، بڑے شیشے دائیں بائیں آگے پیچھے، آخری بیڈ روم ایک پھٹا ہے کسی مسجد کے کونے میں پڑا ہوگا جس پر لٹا کر اسے غسل دیا جائے گا۔ کہتا غسل دیا کرو، مردوں کو غسل دیا کرو تاکہ تمہارے دل کی سختی دور ہو، میت کو غسل دیا کرو۔ پتہ یہ پھٹا، یہ آخری بیڈ روم، گھر کے ایک کونے میں چادریں تان کے پھٹا لگا کے لٹا دو اوپر، چلو کپڑے چیر دو، پھاڑ دو، نہیں اتارے جاتے، اوپر ایک چادر ڈال دو بے پردگی نہ ہو، اب اس کو دھوئے اٹھا کے جا کر کیڑوں کے دیش کے حوالے کر کے آ جاؤ۔ جس کے جوڑے صبح بدلتے تھے شام بدلتے تھے، آج ایک سفید لچھے کا جوڑا پہنایا ہے جو قیامت تک یہی جوڑا رہے گا، یہ نہیں بدلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ گھر دے دیے، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس، اللہ کا عرش ان کی چھت بنایا، نیچے تخت بچھائے، اوپر چھت عرش کی کو جگمگایا، سامنے خدام کی قطاریں لگا دیں،
80,000 نوکر ایک ایک کے، اور دائیں بائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشموں کے جال بہا دیے. اتنا عالی شان منظر دکھا کر پھر اللہ کہے گا خوش ہو میرے بندو میری بندی. اب تو خوش ہو نا، اب تو خوش ہو، الرزیق اب تو خوش ہو، دیکھ لو میرا گھر کیسا بنا ہوا، خوش ہو. کہیں گے یا اللہ بس بڑے خوش ہیں، بڑے راضی ہیں. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللہ ہم بڑے خوش ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس سے تمہیں اور بڑی خوشی کی چیز نہ دے دوں، اس سے اعلیٰ چیز تمہیں نہ دے دوں. تو فرشتے کہیں گے، تو جنتی کہیں گے اللہ اس سے اعلیٰ چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا. جاؤ میں تم پہ راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہ ہوں گا. بس آج زندگی تھم گئی، وقت کا سوچ نکال لیا گیا، دن رات کی گردش ڈھل گئی، صبح شام کے نظام ٹوٹ گئے، چلتا وقت تھم گیا، گھڑیوں کے سوچ نکال دیے گئے، وقت کی سوئیوں کو توڑ دیا گیا، ماضی حال مستقبل کے بندھن سے اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا. اب جاؤ جیسے اللہ ہمیشہ رہے گا. اے بیگم تو بھی ہمیشہ رہے گی، اے میاں تو بھی ہمیشہ رہے گا. نہ تیری جوانی کو زوال، نہ تیری طاقت کو زوال، نہ تیری صحت کو زوال، نہ تیری زندگی کو موت، نہ تیری محبت میں نفرت، نہ تیری جوانی میں بڑھاپا، نہ تجھے پیشاب، نہ پخانا، نہ خون، نہ تھوک، نہ تجھے گندگی، نہ کوئی غلاظت. ہمیش کے لیے جوان 100 جوڑے تن پہنے. جب کپڑے بدلنا چاہو نہ اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، صرف ارادہ کرنا پڑے گا کہ یہ بدل جائیں اور 100 اور آ جائیں. تو اگلی نظر جب پڑے گی تو اگلے پہلے 100 اتر چکے ہوں گے، نئے 100 پہننے جا چکے ہوں گے. جنت میں کوئی واشنگ مشین تو ہے نہیں کہ جس میں اتار کے کپڑے دھوئے جائیں. میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ تذکرے ہمارے گھروں سے مٹ گئے ہیں کہ آگے بھی کوئی زندگی. اب دیکھنا کتنی بڑی حسرتیں ہیں. اور یہ پتہ تاج محل کیوں بنایا شاہ جہان نے؟ بڑی چبکلش تھی، باپ سے بڑی ٹکر تھی، حکومت کی کشمکش تھی. نور جہاں اپنے داماد کو آگے لانا چاہتی تھی تو شاہ جہان نے بڑی مشقت دیکھی، بڑی تکلیف دیکھی، لیکن مدبر آدمی تھا. آخر حالات سے ٹکراتا تخت پہ بیٹھ گیا. اور ممتاز محل اس کی بیوی ہند کی حسین ترین عورتوں میں سے تھی. جب تخت شاہی پہ متمکن ہوا تو ممتاز محل ساتھ چھوڑ کے قبر میں سو گئی. جب سکھ کے دن آئے تو بیوی مر گئی. تو اس کے دل کے ٹکڑے ہوئے کہ ہائے، جب میرے دن آئے تھے تیرے ساتھ گزارنے کے تو میرا ساتھ ہی چھوڑ گئی. میں تیری یاد میں وہ نقشہ تعمیر کروں گا کہ دنیا رہتی دنیا یاد رکھے گی. اس درد میں اس نے یہ تاج محل بنوایا کہ دکھ کے دن کٹے اور سکھ کی صبح طلوع ہوئی تو ادھر ممتاز محل کی زندگی کی شام آ گئی اور وہ ہمیں کو چھوڑ کے جا کے زیر زمین پڑ گئی. تاج محل کا ممتاز محل کو کیا فائدہ؟ نیچے تو مٹی ہے، ہمایوں کی قبر پہ میں گیا فاتحہ کے لیے تو اوپر خالی ایک تعویذ ہوتا ہے، اصل قبر نیچے ہوتی ہے. تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا نیچے اصل قبر کا راستہ بتاؤ، تو اس نے سرنگ سی بتائی کہ یہ اندر ہے. پار چلی، خوب اندھیرا تھا، اندر گیا، چلتے قبر کی سیدھ میں ایک چھوٹا سا حجرا جہاں اس کی قبر بنی تھی. جب میں نے ٹارچ ماری تو اتنے بڑے چمگادڑ تھے جو قبر پر ایسے پھیلے پڑے تھے، میرے سارے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی. میں فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکا، وہیں سے واپس جائے گا. ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، کروڑ کا ہم تو اکیلے رہیں گے. ہم آزاد نہیں ساتھ کا بعد میں کمانا، کھانا، فیشن، کپڑے، زیور، یہ بھی زندگی ہے. ہم ایک زندگی کو وجود میں لانے کے لیے آئے ہیں دنیا میں. ہماری عورت کی ایک ذمہ داری ہے، ہمارے مرد کی ایک ذمہ داری ہے. عورت نسل تیار کرتی ہے، نسل. اللہ تعالیٰ عورت کو گھر میں بیٹھنے کا وقرنا تھی وہ تو کرنا، گھروں میں بیٹھا کرو. عورت باہر چلی گئی، نسل ویران ہو گئی.
اور باہر چلی گئی، نسلیں آوارہ ہو گئیں، عورت نے اور دھندے سنبھال لیے، اولاد کی تربیت چھوڑی، اور جنگل کے جانوروں کی طرح نوجوان نسل تیار ہو رہی. آپ دیکھتے نہیں ایک باغ کا پودا ہوتا ہے جس کو مالی ہر وقت کاٹتا ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، وہ کیسا خوبصورت ہو کے سیدھا باہر نکلتا ہے. ایک جنگل کا درخت ہوتا ہے جس کی کوئی شاخ نیچے، کوئی اوپر، کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی ٹیڑھا، کوئی میڑا، اس کا تنا تک سیدھا نہیں ہوتا کہ جس کی نگرانی نہ ہو وہ اس طرح ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جس کی نگرانی ہوتی ہے وہ سیدھا چلتا ہے، سیدھا چلتا ہے. ماں باپ کی حیثیت مالی کی ہے، اولاد کی حیثیت ایک چمن کی ہے، پودے کی ہے، نرسری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا کہ تربیت ماں کرتی ہے. باپ کو کام میں ہوتا ہے، دھندے میں ہوتا ہے، تربیت ماں کے ذمہ ہے. کام دیا ہے، فارغ نہیں بٹھایا. لیکن ہماری بڑی بدقسمتی ہے، ہمارے بچے صبح صبح اسکول چلے جاتے ہیں، مرد گھروں کو چھوڑ کے دکانوں پہ چلے جاتے ہیں، عورتیں اپنے گھر کی صفائی ستھرائی میں لگ جاتی ہیں. بچے اسکول سے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھایا پھر ان کو ٹیوشن ماسٹر نے پکڑ لیا، پھر وہ ٹیوشن پہ چلے جاتے ہیں، اور مائیں اپنے شام کے دھندوں میں لگی جاتی ہیں. جب شام آتی ہے اور باپ آیا دکان سے تھکا ہوا، اس کے پاس ویسی ہمت نہیں کہ بچوں کے پاس بیٹھ کر ان کو کچھ اخلاق کی بات سمجھائے. ادھر ٹیلی ویژن کھل گیا، اب ڈرامے شروع ہو گئے، ماں بھی ڈرامے پر، بچہ بھی ڈرامے پر، ابا بھی ڈرامے پر. ایک گھر میں رہتے ہوئے اولاد ماں باپ سے بے خبر، ماں باپ اولاد سے بے خبر ہوتے ہیں. اور جب جوان ہو کے آنکھیں دکھاتے ہیں تو پھر روتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے. ان پر محنت کرتی تھی، ان کو بیٹا ہونا، ان کو بیٹا بننا کب سکھایا، ان کو بیٹی بننا کب سکھایا تھا. اگر یہ بچہ کاروباری ہو گیا ہے، کاروبار سنبھال لے، اب اس کی شادی کرنی. شادی کا معیار یہ ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے، کاروباری ہو جائے، ملازمت لگ جائے، بس اب اس کی شادی کرو. اس کو انسان بھی بنائے کہ نہیں بنایا، کل کو ایک لڑکی اس کے ساتھ آنے والی ہے. اگر یہ انسان نہ ہوا تو ویسے اس کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. یہ جو بچی جوان ہو گئی ہے، میں نے زیور بھی بنا دیا، کپڑا بھی بنا دیا، فرنیچر بھی بنا دیا، بینک بیلنس بھی بنا دیا، گاڑی بھی لے لی ہے، ہاتھ کا زیور بنا دیا، پاؤں کی پازیب بنا دی، جھبر بنا دیا، ٹیکا بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ بنا دیا، بس شادی تیار ہے. بچی کا سارا سامان تیار ہے. یہ بچی کا ظاہری سامان تو تیار کیا، بچی کے دل کو بھی کوئی زیور پہنایا کہ نہیں پہنایا. اگر دل کا زیور بچی نے نہیں پہنا تو یہ کل اگلے گھر میں جا کے آگ لگا دے گی. اگر ماں باپ نے بچی کو نہیں دل کا زیور پہنایا، تقوی کا، حیا کا، ادب کا، سہ جانے کا، پی جانے کا، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، صبر کرنے کا، سہنے کا، تو یہ اگلے گھر میں جا کے آگ لگا دے گی. اور یہ جو جس کو کہہ رہے میرا بیٹا کاروباری ہو گیا بس اب اس کی شادی کرنی ہے، وہ کاروباری تو ہے لیکن انسان بھی ہے کہ نہیں. کل کو ایک معصوم بچی آنے والی ہے. ماں باپ کتنے ارمانوں سے بچیوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی ایک خواہش پوری کرتے کرتے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور یہ نوجوان اس کو منٹوں میں ادھیڑ کے رکھ دیتا ہے. تو کون ہوتی ہے؟ میری نوکر ہے، میری خادمہ ہے، تجھے اس کی خدمت کرنی ہے، تجھے اس کی خدمت کرنی ہے، تجھے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ باندھی کی طرف سلوک ہو رہا ہے. یہ انسان ہی نہیں تو صرف کمانے والا تھا، اس کو پتہ نہیں انسان ہوتا کون. اور اس کے پیچھے اس کے ماں باپ ظالم ہیں جنہوں نے اسے پیسہ کمانا سکھایا، انسان بننا نہیں سکھایا. اور یہ جو لڑکی نے آ کے برتن بھی الگ کر دیے، یہ اس لڑکی کا قصور نہیں، ان ظالم ماں باپ کا قصور ہے جنہوں نے اس بچی کو سارا زیور دیا پر دل کا زیور ہی نہ دیا. خالی ہاتھ کو بیٹیاں روانہ کرتا ہے، ارے نہ زیور نہ کپڑا، کیسے شادی کریں؟ تو یہ جو دل کو زیور نہیں پہنایا، اندھا دل دے کے بھیج دیا، روشن دل دے کے بھیجتی تو بغیر زیور کے بھی گھر کو چمکا کے رکھ دیتی. اس بچے کو انسان بنا دیتے تو یہ گھاس کاٹ کے بھی زندگی گزار کے دکھا دیتا. اسے پیسہ کمانا تو سکھایا تھا، انسان بننا تو سکھایا نہیں. کبھی کوئی گھر آباد ہوا فرنیچر سے اور گاڑیوں سے اور خوبصورت محلوں سے اور خوبصورت لباس سے بھی کبھی کوئی گھر آباد ہوا؟ زندگی سے آباد ہوتی ہے، اور زندگی اخلاق کا نام ہے میرے بھائیوں. اگر اخلاق نہیں ہے تو دونوں میاں بیوی شادی خوشی کے ڈھولوں کی یدی آواز کانوں میں گونج رہی ہوگی کہ ساتھ ہی رونے دھونے کے بھی نوحے سننے شروع ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے مرد اور عورتوں کو دیکھو 15 سال اللہ دیتا ہے بچے کو تربیت کرنے کے لیے، 15 برس 13 برس بچی کے لیے، 15 برس بچے کے لیے، کہ یہ اتنے سال دیے ہیں، اس کو تیار کرو میرے حکموں پر، اس انسان بنانا سکھا دو. میرا کوئی ان پر حکم نہیں، نہ فرض
حرام نہ حلال نہ واجب نہ سنت، آزاد ہے 15 سال تک، 13-11 سال تک بچی آزاد ہے، لیکن اسی آزادی میں اس کی جڑ لگا دو تاکہ جب ہوائیں چلیں تو پھر ہر سورج کی شعاع اس کو درخت بناتی ہوئی فضا میں لہرا دے۔ تو ماں باپ کی ہمارا پہلا سرمایہ اولاد ہے، اولاد سے غافل تو پیسہ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ اور ہمارا بچہ ہم سے صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی سیکھتا ہے۔ باپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی تو بچہ بھی سمجھے گا نماز کوئی بڑی چیز نہیں، ماں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی کوئی بچی سمجھے گی نماز کوئی بڑی چیز نہیں۔ ماں نے نماز پڑھی 5 منٹ میں، میک اپ کیا آدھے گھنٹے میں، تو بچی کو جو سبق ملا ہے کہ میک اپ کرنا نماز سے بڑا کام ہے، نماز تو 5 منٹ میں ہو جاتی ہے۔ اماں نے قرآن کھولا، ایک رکوع پڑھ کے رکھ دیا، ابا نے قرآن کھولا، ایک پاؤ پڑھ کے رکھ دیا، اور ڈائجسٹ کھولا اور 2 گھنٹے پڑھتی رہی، ناول کھولا اور 2 گھنٹے پڑھتی رہی، ابے نے اخبار اٹھایا، نوائے وقت آدھا گھنٹہ اخبار پڑھتا رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ اندھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے؟ قرآن بڑی چیز نہیں، ناول بڑی چیز ہے، ڈائجسٹ بڑی چیز ہے۔ یہ خاموش پیغام ہے جو اولاد کو آپ سکھا رہے ہیں۔ آنکھیں سبق سیکھتی ہیں، کان سبق سیکھتے ہیں، تو ہماری عورتوں کی ذمہ ایک منصب ہے۔ پہلا سبق وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ پہلا سبق اب میں آپ کو قرآن سے سنا رہا ہوں، یہ ہماری عورتوں کے ذمہ ہے۔ بہت ساری مائیں بیٹھی ہیں، بہت سی بن جائیں گی، سارے باپ بیٹھے ہیں، بہت سے باپ بن جائیں گے۔ ہمیں اپنی اگلی نسل کو کیا سرمایہ دینا ہے تاکہ سرخرو ہو کر موت آئے؟ سورہ لقمان کا یہ رکوع ساری مائیں پڑھیں، سارے باپ پڑھیں، میں ایک اور 15-20 آدھے گھنٹے میں سارا کیسے بتا سکتا ہوں؟ پہلا سبق بچی کو دے اماں، پہلا سبق بیٹے کو دے اماں، یا بنی لا تشرک باللہ۔ گھر میں اللہ تعالیٰ کیوں بٹھا رہا ہے عورت کو؟ کوئی اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ نہیں، گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھو۔ کیا کرو؟ یہ نسل تیار کرو، اگلی نسل کو پھول دے کے مرو، کانٹے دے کے نہ مرو۔ نوسے اگلی نسل کانٹوں کی بجائے وہ لوہے کے آئینی چھریاں لے کے کھڑی ہو جائیں گی، اگلی نسل خنجر لے کے کھڑی ہو جائے گی، اگلی نسل تلواریں لے کے کھڑی ہو جائے گی، اگلی نسل ویسی درندہ بن کے میدان میں اتر جائے گی۔ اب دیکھیں میرے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ماں کی غفلت ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو نہ تربیت کی، سوائے مکان زیور کپڑے کے اور کوئی کام ہی نہ سوچا۔ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا لا الہ الا اللہ، یہ پہلا سبق ہے، لا الہ الا اللہ۔ یا بنی لا تشرک باللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں بلکہ ان کو بتانا کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کی کیا طاقت ہے۔ وہ احد ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، وہ صمد ہے، اس میں عیب کوئی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے، کوئی اس جیسا کوئی نہیں۔ اے بیٹا، نہ پیسہ تیرے کام آئے گا، نہ دولت، تیرا رب ہر گام ہر قدم پہ تیرے کام آئے گا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو اپنا بنا لے، لا الہ الا اللہ۔ یہ پہلا سبق ہے۔ اللہ سب کچھ ہے، اللہ کا سب کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، اللہ موجود، کچھ نہ رہے گا، اللہ موجود، کچھ نہ تھا، اللہ موجود، سب کی سننے کے لیے اللہ موجود، سب کی پوری کرنے کے لیے اللہ موجود، سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ موجود، سب کا رونا دھونا سننے کے لیے اللہ موجود۔ ماں کتنی ہی مہربان و شفیق ہو، اگر وہ خود بیچاری مریض ہو جائے تو اولاد کی کیا سنے، اولاد کی کیا سنے؟ ماں خود فقیر ہو، اولاد کی خواہش کہاں سے پوری کرے؟ ماں خود غریب ہو، باپ خود غریب ہو، اولاد کی خواہش کہاں سے پوری ہوگی؟ تو اللہ کا سبق سکھا دو، اللہ کا بیٹا، اللہ کے ہاتھ میں خزانے، اللہ کے ہاتھ میں عزت، اللہ کے ہاتھ میں زندگی، اللہ کے ہاتھ میں موت، اللہ کے ہاتھ میں آسمان، اللہ کے ہاتھ میں زمین، اللہ کے ہاتھ میں خزانے، اللہ کی قدرت میں سمندر، اللہ کی قدرت میں دریا، اللہ کی قدرت میں پانی، اللہ کی قدرت میں تارے، اللہ کی قدرت میں چاند و سورج، اللہ کی قدرت میں دن اور رات، اللہ کی قدرت میں میری زندگی تیری زندگی، اللہ کی قدرت سے زمین بچھی، اللہ کی قدرت سے پہاڑ لگے، اللہ کی قدرت سے پرندے بنے، اللہ
اللہ کی قدرت سے ہوائیں چلی، میرا بچہ اللہ کو راضی کر لے. اور اللہ بھی کہتا ہے تیری ماں تیرا کب تک سنے گی، تیرا ابا تیرا کب تک سنے گا، مر گیا تو پھر کس کو سنائے گا، پھر کس کو سنائے گا، تیرے دوست تیری کب تک سنیں گے. کفا باللہ شہیدا، مجھے اپنا ساتھی بنا لے، میں غیر حاضر ہوتا ہی نہیں. 11 سال کی عمر تھی جب میں لاہور ماں باپ نے اسکول میں داخل کر دیا. وہ عمر جو عین ماں باپ کی شفقت اور محبت کے لینے کی ہوتی ہے، ہم نے نہ ماں کی محبت دیکھی نہ باپ کی شفقت دیکھی. زندگی حوصلوں میں گزر گئی. وہیں سے تبلیغ والوں نے پکڑ لیا تو پھر ویسے ہی اس پنچھی کی طرح بن گیا جو پھر لوٹ کے گھونسلے میں کبھی نہیں آتا. تو اب وہاں کیسے گندے گندے حوصلوں کے کھانے، کبھی ماں یاد آتی کبھی باپ یاد آتا. لیکن وہ میرا کیسے کام کرے، میرے کام کیسے آئیں. پہلے تک کفا باللہ شہیدا، مجھے دوست بنا لے، میں کبھی غیر حاضر ہوتا ہی نہیں، ہر وقت تیرے ساتھ ہوتا ہوں. اور مجھے بلانے کے لیے نا مجھے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اٹھو میری بات سنو، میں ہر وقت جاگتا رہتا ہوں. مجھے بلانے کے لیے نا مجھے ٹیلی فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر وقت تیری سنتا ہوں. مجھے بلانے کے لیے نا تجھے اونچا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تیرے دل کی سانسوں کو بھی، تیرے دل کی دھڑکن کو سنتا ہوں، تیری سانسوں کی میں سے نکلنے والی تیری سانس کی آہٹ کو سنتا ہوں. اور مجھے کہیں زور سے بھی نہیں، مجھے عربی میں بھی بلانے کی ضرورت نہیں، ٹھیٹ پنجابی میں مجھ سے بات کرنا وہ بھی سمجھ جاؤں گا. پھر بے شک تو زبان سے تھکا ہوا ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، دل ہی دل میں مجھے بلاتا رہے، میں وہ بھی سن لیتا ہوں. تیرا ابا سویا، تیری اماں سوئی، تیرا ابا مر گیا، تیری اماں مر گئی، بیوی سے تیری لڑائی ہو گئی یا میاں کی بیوی سے لڑائی ہو گئی، یا دونوں میاں بیوی شیر و شکر آفت پڑ گئی. اور سعد کے بعد کے بڑے چودھری، بڑے نمبردار، بڑے ناظم، بڑے مخدوموں سے تعلقات تھے، وہ خود میری طرح انسان ہیں، وہ بھی ہاتھ جوڑ گئے نہیں جی ہمارے بس کا کام نہیں ہے. مجھ سے یاری لگا، میں شہید بھی ہوں، میں رقیب بھی ہوں، میں نصیر بھی ہوں، میں علیم بھی ہوں، میں ولی بھی ہوں. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ ولیجا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. میرا بندہ تجھے سہارا چاہیے، مجھے سہارا بنا لے، مجھے سہارا بنا لے. دیکھو انسان سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اللہ کہتا مجھے سہارا بنا لے، مجھے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ پہ تہمت لگی، برائی کی تہمت لگی، اور اللہ نے قرآن اتارا کہ عائشہ پاک ہے، تہمت لگانے والوں کو کوڑے نہ رو. تو حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اٹھ عائشہ، اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کر. کہنے لگی ان کا کیوں ادا کروں، اس رب کا کیوں نہ ادا کروں جس نے میری پاک دامنی کو آسمانوں سے اتارا. ہاں کیا ہے میری بندیوں، کبھی مجھ سے بھی تو دوستی لگا کے دیکھو. تمہارا خامن تم سے 1000 محبت کے باوجود عاجز ہے، وہ کہے گا میں تجھ پہ فدا ہو سکتا ہوں پر میں تجھے نہیں ہوں، میں تیرا کام کر کے میرے بس میں ہی نہیں، میں کیسے کروں. میں کہا مجھے بنا دے، مجھے شہید. شہید اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ ہو اور کبھی غیر حاضر نہ ہو، غافل بھی نہ ہو، غیر حاضر نہ ہو، غافل بھی نہ ہو. رقیب اسے کہتے ہیں جو ہر وقت نگہبان کھڑا ہوا ہو. حفیظ جو ہر وقت سایہ اوپر کیے ہوئے ہو. اور علیم جو ضرورتیں پیدا ہو گئی ہیں انہیں نہیں جانتا، جو ضرورتیں کل آنے والی ہیں اور ہمیں نہیں پتا وہ بھی جانتا ہے. تو مجھ سے دوستی لگا لے، میری تیری دوستی اگر پکی ہو گئی بس میں تیری، مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں عرشوں پر ہوں بڑی دور ہوں. واقعی میں عرشوں پر ہوں بڑی دور ہوں، لیکن میں وہ رب ہوں کہ 2 ناممکنات کو بھی اکٹھا کر کے دکھا دیتا ہوں. دور اتنا ہوں کہ تو دیکھ نہیں سکتا، دور اتنا ہوں کہ تیرا خیال جا نہیں سکتا، دور اتنا ہوں کہ تیرے تخیل کی سواری پہنچ نہیں سکتی، قریب اتنا ہوں کہ تیری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جاتا ہوں. مجھ سے اپنے بیٹے کی دوستی لگوا دے، مجھ سے اپنی بیٹے کی دوستی لگوا دے، میں تیری نسلوں کو سنبھال جاؤں گا. تو خود مجھ سے یاری لگا لے، تو خود مجھ سے دوستی لگا لے. میرا سننا کامل، دیکھنا کامل، سارا جہان، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رقبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم انثاکم. اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، خشک و تر، بوڑھے جوان، مرد و عورت کا تم سب کٹھے ہو جاؤ. آدم علیہ السلام کو بھی بلا لو، جو مر گئے انہیں بھی اٹھا لو، روحوں کو بھی نیچے اتار لو، اور تم سب اپنی اپنی زبانوں میں مجھے پکارو.
اور اپنی اپنی ہزاروں خواہشات و درخواستیں لے کر میرے سامنے کٹھے بولو، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، فارسی میں، بروہی میں، بلوچی میں، سندھی میں، پنجابی میں، پشتو میں، ہندکو میں، گلگتی میں، چلاکی میں، ہنزا کی زبان میں، انگریزی میں اور فرانسیسی میں اور اٹالین میں اور ہausa میں اور ڈچ میں اور سریانی میں، عبرانی میں، کائنات کی ساری زبانوں میں کٹھے ہو کے بولو، میں تمہارا وہ رب ہوں، تم سب کی کٹھے سن لوں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا پہلے عورتیں بولیں پھر مرد بولیں، میں یہ نہیں کہوں گا پہلے عربی والے بولیں پھر اردو والے بولیں، سب مرد بولی، مرد بولا، عورت بولی، بچہ بولا، لڑکی بولی، بوڑھا بولا، جوان بولا، جن بولا، انسان بولا، عربی بولے، امریکی بولے، افریقی بولے، گورے بولے، کارے بولے، بوڑھے بولے، جوان بولے، عالم بولا، ان پڑھ بولا، سرائکی والا بولا، پنجابی والا بولا، بروئی والا بولا، سندھی والا بولا، پشتو والا بولا، اردو والا بولا، فارسی والا بولا، سب کی میں الگ الگ اس طرح سنوں گا کہ لا یشغلہ سمع عن سمع، میں یہ نہیں کہوں گا باری باری بولو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو مجھ سے دوستی لگا لے، مجھ سے دوستی لگا لے۔ یہ ہے لائق جو پہلا سبق اولاد کو سکھاؤ، بولو بھی نہ تو سن لے، بولو بھی نہ تو سن لے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میرا ابا مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا، میرا ابا مجھ سے پوچھتا نہیں، میرا مال خرچ کر دیتا، شکایت۔ اچھا بلاؤ اس کے ابا کو، ان کے ابا کو بلایا گیا، انہیں پتہ چلا میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ بیٹا شکایت کرے، تو انہیں کچھ شعر کہے، زبان سے نہیں کہے، دل میں کچھ شعر، دل میں، خیالات میں، خیالات میں، زبان سے نہیں خیالات میں۔ جب مسجد میں آئے تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کا کیس بعد میں سنیں، باپ بیٹے کا جھگڑا بعد میں سنیں، اس سے کہیں کہ وہ شعر سناؤ جو تیری زبان سے نکلے نہیں، تیرے کانوں نے سنے نہیں، پھر تیرا کیس سنا جائے گا۔ اس اللہ سے دوستی لگا لو۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا رب ہمارا ایمان ہر وقت آپ پہ بڑھاتا رہتا ہے، میرے رب کی قسم خیالات تھے بس جو تصورات کی دنیا میں آئے اور نکل گئے، کتنا طاقتور ہے آپ کا اللہ جو وہ بھی سن لیتا۔ ایسی باری اپنے بچوں کو اس سے دوستی سکھا دو، اپنی بیٹیوں کو اس سے دوستی سکھا دو، پھر بے شک مزے سے مر جاؤ، اللہ کبھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ وہ کہتے ہیں میرے بچوں کا مستقبل بن گیا، کیا بن گیا؟ فیکٹریاں بھی بنا دی، کاروبار بھی دے دیا، بینک بیلنس بھی دے دیا۔ یہ بات تو یہودی کرتا ہے، مسلمان تو یہ بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنے بچوں کو اللہ کا تعلق دے دیا، بس میں آرام سے مر رہا ہوں۔ قبول بول وہ شعر کون سے ہیں؟ زبان بولی نہیں، کان اپنوں نے سنا نہیں، وہ ذات جو عرشوں پہ وحدہ لا شریک ذات ہے، وہ دل کی دھڑکنوں سے نکلنے والے آوازوں کو بھی سن رہا ہے، ان الفاظ کو، دل کی دھڑکنوں سے نکلنے والے الفاظ۔ ان کا یا رسول اللہ میں نے کہا تھا غزوتک مولودا ومنتک یا فہا تعل بما اجنی علیک وتنہل وإذا ضاقتك بالسقم ليلة لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل تقاطر روى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل فليتك إن لم ترع حق أبوتي سألت كما الجار والمجاور يفعل فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل۔ بڑے دردناک شعر ہیں، میرا جی چاہتا میں آپ کو ترجمہ کر کے سناؤں۔ کہنے لگا ارے میرے بچے تو بیٹا ہو کہ میری شکایت لے کے پہنچ گیا، تجھے وہ دن بھول گئے جب میں اور تیری ماں مل کے تیرے پیشاب دھویا کرتے تھے، تیرے پخانے صاف کیا کرتے تھے، ہم نے اپنی خواہشات کو اسی دن لگام دے دی تھی جس دن تو پیدا ہوا تھا، تیری ایک مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ہم تھکتے تھے، ہم پستے تھے، تو رات کو اٹھتا تھا ہم ساتھ اٹھتے تھے، تو روتا تھا ہم ساتھ روتے تھے، تیری ایک مسکراہٹ ہمیں سارے غم بھلا دیتی تھی، تیرا ایک رونا ہمیں ساری خوشیاں بھلا دیتا تھا، تیری بیماری ہمیں بیمار کر دیتی تھی، ہمیں لگتا تھا تو بیمار نہیں ہم بیمار ہیں، تیرا درد ہمیں درد مند کر دیتا تھا، تیری بے قراریاں ہمیں بے قرار کر دیتی تھی، جو کچھ کما کے لاتے تھے تجھ پہ لگاتے گئے،
کبھی تیرے لیے جوڑا کبھی تجھ پہ لگایا، کبھی تیرے لیے جمع کیا کبھی تجھ پہ لگایا. یہی کرتے 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 ساری ساری رات تیری بیماری پر ہم نے تیرے سرانے پہ پہرے دیے. تیری بیماری ہمیں موت کے قریب پہنچا دیتی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں ہم بیمار ہو گئے ہیں. لیکن میرا بچہ جب جوانی نے تجھ میں رنگ بھرا اور خون تجھ میں گرم ہوا، ہمارا خون ٹھنڈا ہو گیا، بڑھاپے نے ہم پر قبضہ کر لیا، کمریں ہماری جھکنے کو ہو گئیں، نظر ہماری کمزور ہو گئی، نظر ہماری کمزور، تجھ میں جوانی کی لہر آئی. اب مجھے تیری اماں کو امید لگی کہ اب ہمارا بچہ ہمارا سہارا بنے گا. ہم اس کے لیے راتوں کو تڑپے، یہ تڑپے نہیں تو جاگے تو صحیح. ہم نے اس کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیا. یہ خواہشات نہ قربان کرے، کچھ ہمارا خیال تو کرے. ہم تو اس کو لیے لیے پھرے، یہ ہماری کوئی ضرورت ہی پوری کر دے. ہم نے اس کے پیشاب دھوئے، پاخانے دھوئے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اس کے لیے دعائیں مانگی. یہ اتنا ہی کر لے، ہمیں بر وقت روٹی دے دے، پانی دے دے. لیکن اے میرا بچہ، جب تجھ میں جوانی کی لہریں بھر گئیں تو تیری نظریں ماتھے پہ چڑھ گئیں اور تو ہمیں یوں دیکھنے لگا جیسے ہم تیرے نوکر ہیں اور تو ہمارا سردار ہے. کیا یہی بدلہ دیا جاتا ہے ماں باپ کو ان کی محنتوں کا؟ کیا یہی صلہ دیا جاتا ہے ماں باپ کو ان کی محنتوں کا؟ نہ تجھے میری فریاد ہائے ہے یاد رہی، نہ تجھے اپنی ماں یاد رہی، نہ میں یاد رہا. اگر تو مجھے بیٹا بن کے نہیں دکھا سکا تھا تو میں تیرا پڑوسی بن جاتا. تو پڑوسی کو بھی حال پوچھ لیتا ہے، کم از کم پڑوسی بن کے میرا حال پوچھ لیتا. جیسے پڑوسی کو ہمسایہ کو جا کر آدمی کوئی ہدیہ دے دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے، تو بھی کچھ ہمیں کر دیتا تو ہمارے بھی اندر سے دعائیں نکلتی. ہماری تو ساری محنت پر تو نے پانی پھیر دیا اور آج تیری جوانی کی لہروں نے تجھے ہم سے جدا کر دیا. یہ میں پورا ترجمہ نہیں کر سکا ہوں. کون ان اشعار؟ یہ وہ اشعار تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے آنسوؤں سے چہرہ بھر گیا، اتنا رویا ہے. اگر حضور آج کی اولادوں کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. خیر ایک قصہ مزیدار تھا، اس سے میں نے سنایا ہے، ورنہ بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ سے دوستی لگوا دو اپنے بچوں کی کہ وہ غائب نہیں ہوتا، سوتا نہیں ہے. رات کو جہان سوتا ہے، بادشاہ سوتے ہیں، وہ رات کو اور نیچے آ جاتا ہے، پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے اور اپنا دربار عام لگا دیتا ہے. پہلا سبق لا الہ الا اللہ، پہلا سبق سکھا دیا. بچہ کماؤ گے تو کھاؤ گے، کماؤ گے تو کھاؤ گے. بڑا ظلم ہے. چھوٹا تھا میرے ابا مجھے کہتے ڈاکٹر بنے گا تو بڑی عزت ملے گی، ڈاکٹر بنے گا تو بڑی عزت ملے گی. ڈاکٹر نہیں بنے گا تو بس پھر ہمارا ذمہ داری ہی کرے گا تو اور کیا کرے گا، ہماری زمین سنبھالے گا اور کیا کرے گا. ڈاکٹر بنے گا بڑی عزت ملے گی. ہر ماں باپ اسی میں گھوم رہا ہے کہ میرا بچہ یہ بن جائے وہ بن جائے تو بڑی عزت ملے گی. آج میں آپ کو اللہ کے کتاب سے بتا رہا ہوں کہ بچوں کو یہ کہو بیٹا تو اللہ کی مان لے بڑی عزت ملے گی، اللہ کا بن جا بڑی عزت ملے گی. اللہ کا بننے کے لیے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے. کلمہ پورا نہیں ہوتا محمد الرسول اللہ کے بغیر. لہذا اگلا سبق یہ سکھانا ہے کہ تیرا ایک نبی ہے جس کی غلامی میں زندگی گزارنی ہے. اس جیسی شفیق نہ میں تیری ماں ہوں، نہ اس جیسا مہربان تیرا باپ ہے، نہ اس جیسا مہربان تیرا کوئی دوست ہے، نہ اس جیسا شفاعت کرنے والا تیرا کوئی اور صدر ممبر ہے. اس رسول سے تعلق بنا، اس سے عشق لگا، اس سے محبت کر، اس کو اپنا بنا. تیرے لیے رویا ہے، تڑپا ہے، کھپا ہے، تپا ہے، ساری ساری رات کی آہیں ہیں، فریادیں ہیں، رونا دھونا ہے اپنی امت کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں اب جن کے راستوں سے چل کر اللہ مل سکتا ہے، ورنہ اللہ کسی کو نہیں ملے گا جب تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی. لہذا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب معراج سے آپ کو بلایا تو آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، داؤد کو لوہا میں نرم ملا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے مردے زندہ ہوئے. یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہیں تیرا نام ہوگا، میرا نام تیرے نام کے بغیر قبول ہی نہ ہوگا. لا ذکرت الا ذکرت معی، تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا. دفتر میں افسر آیا، اس کے نام کی پھٹی لگی، پھر وہ دفتر افسر تبدیل ہوا
تو وہ پھٹی اتر کے دوسرا نام لگ گیا، پھر وہ تبدیل ہوا اتر کے تیسرا نام لگ گیا۔ لا الہ الا اللہ کا مقام تو وہی ہے، اس کے ساتھ آدم علیہ السلام کی پھٹی لگی وہ اتر گئی، شیس علیہ السلام کی پھٹی لگی وہ اتر گئی، ادریس علیہ السلام کی پھٹی لگی وہ اتر گئی، نوح علیہ السلام نبی اللہ وہ پھٹی اتر گئی، پھر ہود علیہ السلام کی لگی وہ اتر گئی، صالح علیہ السلام کی لگی وہ اتر گئی، ابراہیم علیہ السلام کی لگی وہ اتر گئی، شعیب علیہ السلام کی لگی وہ اتر گئی، لوط علیہ السلام کی پھٹی لگی وہ اتر گئی، یعقوب علیہ السلام کی لگی، اسماعیل کی، اسحاق کی، یوسف علیہ السلام کی پھٹیاں لگتی گئیں اترتی گئیں۔ افسر جا رہا ہے، نیا آ رہا ہے، پہلا افسر گیا نیا آ گیا، پھٹی بدلو پھٹی بدلو، اب موسیٰ نبی اللہ لکھو، کریم اللہ لکھو، اتار دو، اب ہارون اتار دو، یوشع اتار دو، یوشع علیہ السلام اتار دو، دانیال اتار دو، الیاس اتار دو، داؤد اتار دو، سلیمان اتار دو، اور ایوب اتار دو، اور یونس اتار دو، اور یحییٰ اتار دو، زکریا اتار دو، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ اتار دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب اسے ٹھپا لگا دو، یہ قیامت تک جدا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں الگ ہو سکتا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تو میں اکٹھے ہیں، اطیعوا اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ۔ دیکھو قرآن میں نے آپ کو چند آیات سنائی ہیں، کس طرح اللہ اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو اس طرح نکھی کر کے چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے، یوں چل رہا ہے، یہ نہیں الگ ہو سکتا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پہلی نظر آدم علیہ السلام کی اللہ کے عرش پر پڑی تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کون ہے مجھ سے پہلے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ایک پتھر پرست عورت ہے، ایک پتھر کی پجارن ہے، لکڑی کے بتوں کی بھی پوجا، مدینے والے لکڑی کے بت بنا کے پوجتے تھے، لکڑی کے پتھر کے بت، لکڑی کے بت کی پجارن، لیکن محمد ہی بن گئی، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا مردوں عورتوں سے کوئی کم نہیں، لیکن اپنا مردوں سے عورتوں نے کوئی کم بہادری نہیں دکھائی۔ جنگ احد میں بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، عمار جیسے شاہ سوار، مقداد جیسے شاہ سوار جو 1,000 پہ بھاری تھے۔ سن 2001 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام صادق آباد مستورات میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر۔ کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فیڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 723708737087 37087 37087 37087 37087 37087 37087 37087 37087